فرانسیسی فلسفی جین جیکسس روسو کا خیال تھا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا دماغ پوتر ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کسی طرح کی نفرت نہیں ہوتی، وہ دھرم، ذات پات اور مذاہب کے نام پر کسی طرح کی تقسیم کا روادار نہیں ہوتا، اور انسانیت کا سب سے سچا نمائندہ بچہ ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ آپ کسی 3 سال یا 4 سال کے بچے یا اس سے بھی چھوٹے بچے کو اگر ہاتھ ہلائیں، اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں، اس سے بات کرنے کی کوشش کریں، وہ کبھی آپ سے کوئی ذات، دھرم، مذہب کی بات نہیں کرے گا۔ وہ کسی بنیاد پر آپ سے نفرت نہیں کرے گا، وہ کسی بنیاد پر تفریق نہیں رکھے گا، اس کے ذہن میں کسی طرح کا تعصب نہیں ہوگا۔ روسو کا خیال تھا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں کسی طرح کی نفرت نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، سماج کے مختلف ادارے اس کے ذہن میں نفرت کا بیج بوتے ہیں اور اسے نفرت کی تعلیم دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خاندان وہ پہلا ادارہ ہوتا ہے جہاں مائیں سب سے پہلے یہ بتاتی ہیں کہ تم برہمن ہو، کھاشتری ہو، ویش ہو، سید ہو، غیر سید ہو، تورانی ہو، ایرانی ہو، افغانی ہو، گورے ہو یا کالے ہو، اور اس برتری کو جتایا جاتا ہے۔ جب بچہ مزید بڑا ہوتا ہے تو ایک اور ادارہ جسے اسکول کہا جاتا ہے، وہاں پر امریکی بچے کو ممکنہ طور پہ یہ بتایا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا پر حکومت یا اجارہ داری کا حق امریکہ کو ہے، یا روسی بچے کو یہی بات بتائی جا سکتی ہے کہ پوری دنیا میں عسکری تسلط یا عسکری برتری روس کا حق ہے، یا کلونیل ٹائمز میں فرانس کے بچے کو، برطانیہ کے بچے کو اور دوسرے کلونیل پاورز میں رہنے والے افراد کے بچوں کو اسی طرح اسکول میں پڑھایا جاتا تھا۔ تو یہ بنیادی طور پر ادارے ہیں جو آپ کو نفرتیں سکھاتے ہیں۔ پھر مزید آگے چلتے ہیں تو ماس میڈیا ہوتا ہے۔ سرکار کہتی ہے دن ہے تو وہ دن کہتی ہے، سرکار کہتی ہے کہ رات ہے تو رات کہتی ہے۔ دوسرے ممالک پر اگر ایک ملک کی فوج جنگ مسلط کر دے تو قطع نظر اس سے کہ وہ جنگ اخلاقی ہے یا نہیں ہے، سارے کے سارے اندھے ہو کر اس جنگ کی حمایت میں کود پڑتے ہیں۔ اسی لیے پہلی جنگ عظیم میں یورپ میں بہت کم ایسے افراد تھے جنہوں نے ان جنگوں کی مخالفت کی، اور جنہوں نے جنگوں کی مخالفت کی انہیں قید و بند کی صعوبتوں سے بھی گزرنا پڑا اور انہیں نفرتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نفرتوں کے ان آندھیوں کے خلاف، نفرتوں کے ان سیلابوں کے خلاف بند باندھیں، اور مختلف سماجی نظریات کی تشریح اس طرح کریں کہ انسانوں میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، انسانوں میں نفرتیں نہ بڑھیں، بلکہ انسانوں میں محبت اور ہم آہنگی بڑھے۔